روبرو میں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر قیصر شمیم. ہرچند کہ آپ نے اردو میں اتنے اہم اور مختلف نوعیت کے کام کیے ہیں کہ آپ کو الگ سے شاید کسی تعارف کی ضرورت نہیں. آپ ایک استاد کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں اور زبان کے حوالے سے جو کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، جو نئی راہیں ہو سکتی ہیں، جو تبدیلیاں آ سکتی ہیں اور اس میں جو انقلاب لائے جا سکتے ہیں، اس پر آپ نے خاصا کام کیا ہے. اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. بہت شکریہ. دراصل آپ سے میرا تعارف، میرا سے مراد یہ ہے کہ جب ہم لوگ زبان کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی ادارے سے وابستگی ہوتی ہے، اصطلاحات کے حوالے سے جب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں لگا کہ جو ویب سائٹ آپ کی ہے اصطلاحات.com، تو دراصل ہماری ملاقات کا، ہمارے تعارف کا پہلا حوالہ وہ ویب سائٹ ہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں مختصراً ہمارے سننے والوں کو بتائیں. اس ویب سائٹ کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اصطلاحات کو جمع کرنے کا کام میں گزشتہ 40 سال سے زائد عرصے سے کرتا رہا ہوں. اس کی بہت سی وجہیں تھیں. ان میں ایک وجہ یہ تھی کہ جب ترقی اردو بورڈ قائم ہوا تو جنوری 1974 میں اس کے ایک پروجیکٹ سے وابستہ ہوا اور ہمارے ذمے انتظامی اور قانونی اصطلاحات کا جمع کرنا تھا. میری دلچسپی بڑھتی گئی اور اپنی دلچسپی کی وجہ سے میں اس زمانے میں بہت سی کمیٹیوں کی میٹنگ میں شریک ہونے لگا. بعد میں خود بہت سی کمیٹیوں کا ممبر بن گیا. یہی نہیں بلکہ NCERT میں اتفاق سے میرے ذمے جو کام تھا ایک ایڈیٹر کی حیثیت سے، وہ 12ویں جماعت تک کی تمام مضامین کی کتابوں کی ایڈیٹنگ تھی اور اس میں اصطلاحات کا بڑا عمل دخل ہوتا تھا. چنانچہ ہندوستان اور پاکستان میں جتنی اصطلاحات جمع کی گئی ہیں اور جو وضع کی گئی ہیں، ان کو تاریخ کی کتابوں میں جو اصطلاحات تھیں ان کو میں نے جمع کرنا شروع کیا اور حسب ضرورت استعمال کرنا شروع کیا. وہ عمل بڑھتا گیا اور پھیلتا گیا کام، اور رفتہ رفتہ بہت ساری ڈائریاں بھر گئیں، بہت سے پرزے اور کاغذات جن میں میں نے ان کو لکھ رکھا تھا سب جمع ہوتا چلا گیا. لیکن اس زمانے میں مجھے مہلت نہیں ملی کہ میں ان کی تدوین کر سکتا، ان کو ترتیب دے پاتا. جب میں 2012 میں ریٹائر ہوا، سبکدوش ہوا اپنی نوکری سے، جو بہت ہی مختلف کام تھا. میں اس زمانے میں سیکریٹری تھا سینٹرل وقف کونسل کا، جہاں سے سبکدوش ہوا تھا. تو میں نے سوچا کہ اس کو پھر سے دیکھا جائے اور میں نے 2-3 مہینے میں اس کو ترتیب دیا. پھر ایک بڑا مسئلہ معیار بندی کا سامنے آیا اور جب میں نے کچھ کر لیا تو مجھے مائن خیال آیا کہ اگر فرض کیجئے میں اس کو کتاب کی شکل میں چھپوا بھی دوں تو ہمارا ایک قاری کوکراجھار میں بیٹھا ہوا ہے آسام میں، دوسرا ٹورنٹو میں ترجمہ کر رہا ہے، سب کی ضرورتیں ایک جیسی ہیں، تو کوئی بھی کتاب اتنے وسیع خطے میں پھیلے ہوئے لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تبھی میں نے بہت غور کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ ایک ویب سائٹ تیار کیا جائے جہاں ایک کلک میں آپ کسی بھی اصطلاح کا اردو متبادل ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ نے جو ویب سائٹ تیار کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے اس کا بنیادی کام پہلے شروع کر دیا تھا. تو جب آپ کے ذہن میں اس نوعیت کا کام کرنے کا خیال آیا اور جب آپ فزیکلی اسے لانچ کر پائے، ان دونوں کے درمیان کا وقفہ کتنا رہا ہوگا؟ کوئی 3 سے 4 ماہ کا عرصہ تو ترتیب دینے اور معیار بندی کرنے میں لگا. یہ خاصا جانفشانی کا کام ہے، اس لیے جی ہاں. اس زمانے میں میں صبح جیسے دفتر کے لیے تیار ہوتا تھا، تیار ہو کے کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتا تھا اور دوپہر میں اپنی عادت کے مطابق تھوڑی دیر آرام کرتا تھا، پھر رات کو 8:30-9 بجے تک کام کرتا تھا. اس سے کچھ جسمانی تکلیف بھی پیدا ہو گئی، لیکن میں نے اس کو کیا اس لیے کہ بہت دنوں سے میری یہ تمنا تھی کہ لوگ جو اصطلاحات کی کمی کا شکوہ کرتے ہیں وہ اس کو میں دور کر دوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ اردو میں اصطلاحات کی کمی اتنی نہیں ہے جتنی دشواری اس کے عدم استعمال سے پیدا ہو رہی ہے، اور ہم اصطلاحات کو بھولتے جا رہے ہیں اس لیے پیدا ہو رہی ہے. تو میں نے پہلے 30,000 اصطلاحات سے اس کو لانچ کیا. اس وقت تک تو 73,000 تھیں اور 1,000 اصطلاحات اب بھی موجود ہیں جو تیار ہو گئی ہیں اور جن کو ہم بہت جلد اپلوڈ کرنے والے ہیں. اس میں جب ہم اسے لانچ کرنے والے تھے اور تیار کر رہے تھے تو ایک بات اور ذہن میں آئی. ایک صورت یہ تھی کہ اگر فرض کیجئے لفظ کیپٹل ہے جی، تو ہم اس کے سامنے سرمایہ لکھ دیں، لیکن
ضروری نہیں کہ کوئی شخص سرمایہ یا پونجی استعمال کرے، یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے متعلق کوئی اور اصطلاح استعمال کرنا چاہے، یا اس سے بننے والی جو اصطلاحات ہیں اور بہت سی ان کو استعمال کرنا چاہے. تو ہم نے اس میں ایک لائکس کا آپشن بنا دیا. یعنی اب صورت یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ نے کیپٹل ٹائپ کیا تو کیپٹل سے متعلق مترادفات بھی ہوں گے اور ان سے جو انسلاکات جن کے ہیں انسلاکات ہیں، اور انسلاکات اس حد تک ہیں کہ مثلا کیپٹل اگر آپ اس میں ٹائپ کریں گے تو 150 اصطلاحات اسکرین پہ آ جائیں گی، اور ایک طرف انگریزی میں وہ اصطلاح ہوگی، دوسری اس کے سامنے ہی اس کا متبادل ہوگا. یا مثلا رنگوں کے نام آپ دیکھنا چاہیں یا سمندروں کے نام. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ دنیا میں کتنے سمندر ہیں. آپ اگر صرف SEA ٹائپ کریں گے تو 98 یعنی 98 سمندروں کے نام انگریزی اردو میں نظر آئیں گے. بس ایک کمی ہے کہ بہت سے سمندروں کے نام اردو میں موجود نہیں ہیں، اس لیے اس کو ابھی خالی چھوڑ دیا گیا ہے. یا بعض جگہ بعض اصطلاح کے لیے اردو میں کوئی اصطلاح یا تو میری دسترس میں نہیں ہے یا وضع نہیں کی گئی، تو وہ جگہیں کہیں کہیں خالی نظر آئیں گی. ایسی صورتیں بہت کم ہوں گی، چونکہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں، آپ نے جتنی تیاری کے ساتھ کیا ہوگا، مجھے اندازہ ہے کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، بہت ساری اصطلاحیں ایسی ہیں جو ہم انگریزی یا دوسری زبانوں سے سیدھی وہ اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں، تو کئی بار ان کی ضرورت اردو ترجمے کی نہیں پیش آتی اور مستمل ویسے ہی رہتی ہیں جیسے انگریزی میں ہیں. تو اس نوعیت کے کام تو مستقل چلنے والے ہوتے ہیں، تاکہ کوئی اور اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہے، کوئی اصطلاح ایسی ہے جس کا ترجمہ اور بہتر ہو سکتا ہے، اس کے بھی امکانات رہتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ کام آپ کا آگے بڑھتا رہے گا اور بہتر ہوتا رہے گا. یہ بتائیں کہ ہم جب اصطلاحیں وضع کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک اس کلاس کا ذہن میں تصور ہوتا ہے جو اردو پڑھتا ہے، اردو سیکھتا ہے اور اردو کو اپنی زندگی میں بھی استعمال کرتا ہے. جب آپ کا تعلق NCERT سے بھی رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس بات پر بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ جو بنیادی سطح پر اردو کی تعلیم دی جاتی ہے اس کو کیا سائنٹیفک بنانے کی گنجائشیں ہیں؟ چونکہ اب جس طرح سے بچے پڑھنے کے عادی ہیں اور جیسے 2+2 4 یا جیسے ہندی سے وہ انہیں لگتا ہے کہ دیوناگری میں جس طرح سے حرف لکھے جاتے ہیں اسی طرح سے پڑھے جاتے ہیں، وہاں ماترائیں ہوتی ہیں، انگریزی میں واولز ہوتے ہیں. تو اردو کے ساتھ جو سیکھنے میں ایک دشواری پیش آ رہی ہے، کیا اس نوعیت کا کوئی کام ہو سکتا ہے جس سے یہ سیکھنے کی آسانی ذرا پیدا ہو، تاکہ وہ لوگ بھی جن کی مادری زبان اردو ہے یا وہ جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے لیکن وہ اردو سیکھنا چاہتے ہیں وہ اسے آسانی سے سیکھ سکیں؟ کیا اس کے کچھ امکانات ہیں؟ اس پر کچھ غور کیا جا سکتا ہے؟ امکانات بھی ہیں اور بعض جگہ اہتمام بھی کیا گیا ہے، کچھ کام بھی ہوا ہے. میری اپنی رائے یہ ہے کہ جو نصابی کتابیں ہیں جی، ان میں ابتدائی جماعتوں میں خاص طور سے اور 12ویں تک وہاں جو اس حالت میں جب کوئی نیا لفظ یا کوئی نئی اصطلاح آ رہی ہو استعمال میں جی، اس کو معرب کیا جانا چاہیے. بالکل. اس کو اعراب سے بوجھل نہیں بنانا چاہیے، لیکن جہاں اس کا امکان ہو کہ قرأت میں فرق پڑے گا وہاں ضرور اعراب دیا جانا چاہیے. یہ جو بے راہ روی ہے ہمارے یہاں کہ ہم ایسی جگہوں پر بھی بہت زیادہ نہیں دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سی جگہوں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ عوامی طور پر گفتگو ہو رہی ہے، بہت بڑے مجمع کو یا سامعین کے بڑے حلقے کو خطاب کیا جا رہا ہے اور ہمارا اینکر کہہ رہا ہے خودکش حملہ. اس لیے کہ ہم نے نصاب کی کتابوں میں اس کو نہیں بتایا کہ خودکش اور کش اور کش کا فرق کیا ہے. یعنی کشتن اور کشیدن کا تو اسے علم ہے نہیں. جی، کم از کم ہم نصاب کی کتاب کو ہی اگر معرب بنا دیتے. معرب کے بنانے کے علاوہ رموز و اوقاف کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اسے قرأت میں فرق پڑتا ہے اور ہم نے اس سے بھی لاپرواہی برتی ہے. ایسا نہیں کہ کام آگے نہیں بڑھ رہا. اب آپ اگر غور کریں تو 18ویں صدی میں تو ہمارے یہاں الفاظ کو ملا کے لکھنے کا رواج تھا. اگر اس نے لکھنا ہے تو اس الگ اور نین الگ نہیں لکھتے تھے. آپ پرانے دستاویزات میں دیکھیں گے. لیکن فورٹ ولیم کالج میں خاص طور سے گلکرسٹ کی نگرانی میں اس کا اہتمام کیا گیا تھا کہ الفاظ کو الگ الگ لکھیں، اس لیے کہ جو صاحبان نو آموز تھے انگریز وہ ٹھیک سے پڑھ سکیں. جی، تو وہ ضرورت تو آج بھی موجود ہے، اس سے الگ سطح پر. آج زیادہ اس لیے موجود ہے مجھے لگتا ہے. آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا
کہ ہم جس زمانے کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ گلکرسٹ کا زمانہ ہو، میر امن کے بعد کا زمانہ ہو، تو کم سے کم ہمارے خمیر میں فارسی اور عربی تھوڑی بہت ضرور ہوا کرتی تھی، جو لوگ اردو کے بیک گراؤنڈ سے آیا کرتے تھے. لیکن اب ہمارا واسطہ ان زبانوں سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ دائرہ سمٹتا جا رہا ہے جہاں لوگ فارسی پڑھ کے یا اردو پڑھ کے، عربی پڑھ کے پھر اردو پڑھنا شروع کرتے تھے. تو ان کے ہاں کچھ بنیادی لفظوں کی فہم ہوا کرتی تھی. وہاں پر ان کے ہاں اتنا شش و پنج نہیں ہوتا تھا کہ لفظوں کو لے کے جو کنفیوژن ہوتا ہے وہ اتنا نہیں تھا. اب کیونکہ اردو جن کی مادری زبان ہے، ان کے ہاں بھلے ہی اردو سمٹ رہی ہو یا اس کا دائرہ زیادہ وسیع نہ ہو رہا ہو، کم وسیع ہو رہا ہو، لیکن جو غیر اردو داں طبقے ہیں جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، وہ جب اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو جو پہلا جھٹکا لگتا ہے وہ الفاظ کے معرب نہ ہونے کی وجہ سے لگتا ہے. یقیناً انہیں لگتا ہے کہ میں اسے اس پڑھوں، اس پڑھوں، اس پڑھوں، کیا پڑھوں. تو اس کنفیوژن سے ایک میچور شخص تو کسی طرح جیت جاتا ہے، لیکن اگر ارادے شروع میں بہت مضبوط نہ ہوں تو کئی لوگ اس راستے سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں. تو زبان کا اگر بھلا ہو سکتا ہے، کچھ اقدام ایسے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ معرب کیا جائے کم سے کم 12ویں تک کے بچوں کے لیے، تو اس سے کافی فرق پڑ سکتا ہے. بہرحال اب جو ہم سائنسی اصطلاحات کی بات کرتے ہیں، جو فلاسفیکل ٹرمز کی، تو یہ ٹرمز استعمال میں تبھی آئیں گے جب ہمارے پاس اردو پڑھنے والے اور رسم الخط کو جاننے والے بھی آئیں. تو آپ کا جو اب تک کا تجربہ ہے وہ اردو کے مستقبل کے حوالے سے کتنا پر امید ہے؟ میں پر امید ہوں. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو زبان شکل بدلتی رہتی ہے، اس کا ارتقاء ہوتا ہے. جی. تو ارتقاء ہو رہا ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، اردو پڑھنے والوں کی حلقہ پھیل رہا ہے. اس تناسب میں نہیں پھیل رہا ہے جتنا کئی اور زبانوں کا بڑھ رہا اور پھیل رہا ہے اس ملک میں. لیکن اس کے ساتھ دقت یہ ہے کہ اس کو جس لسانی خراج پہ چڑھایا جانا چاہیے یا جس مزاج سے ہم آہنگ کیا جانا چاہیے یا جن بولیوں کے پس منظر سے وہ آ رہے ہیں اس سے اردو کو ہم آہنگ کیا جانا چاہیے اور ان کو اس مزاج کا حامل بنایا جانا چاہیے. وہ کام ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہے اور ہمارے اداروں کی اس طرف توجہ ذرا کم ہے یا نہیں ہے. تو یہ تشویشناک بات ہے. اور ہوا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک دقت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہر ادارہ ہر کام کرنا چاہتا ہے. تو جو ادارہ جس کام کے لیے بنا وہ کام اگر نہیں کرتا ہے تو اس سے جو دشواری پیدا ہوتی ہے، میں اس کی ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں. ادارے کا نام لینا مناسب نہیں، لیکن مثلا ایک ادارہ زبان کے کام کے لیے بنایا گیا. اگر اس نے زبان کا کام چھوڑ کے ادبی کتابیں چھاپنی شروع کر دی، شعری مجموعے، افسانوں کے مجموعے، وہ بھی ضروری ہیں لیکن کام کی تقسیم نہیں ہے. سیمینار اور مشاعرے کرنے شروع سیمینار مشاعرے. اب اس کی ایک مثال میں صرف پیش کرتا ہوں. جی. ہمارے یہاں مخففات کا بڑا بھاری مسئلہ ہے. ہمارے یہاں سے مراد بر صغیر میں اور پورے ملک میں جی. انگریزی میں تو پہلا جو حرف ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں اور ملا کر کے لکھ دیتے ہیں. اگر آپ ان کو لکھنا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی تو بی جے پی، UNO لکھنا ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن ہو گیا، اور کمیونسٹ پارٹی تو CPI. جی. اب ہمارا جو لسانی مزاج ہے ہندوستانی زبانوں کا، اس میں وہ کام کیسے ہو؟ تو ہندی والوں نے اس کا ایک بہت مناسب حل ڈھونڈ لیا کہ پہلے حرف کے بعد اگر کوئی حرف علت آ رہا ہے جی اس کو شامل کر لیں گے، صرف وہ پہلے حرف کو نہیں لیں گے. جی. مثلا انہوں نے بھا جا پا کر دیا، ماں کا پا کر دیا، اس لیے کہ ناگری کو اسی طرح الگ الگ حروف کی شکل میں لکھا جاتا ہے جیسے رومن کو لکھا جاتا ہے. اردو میں اس کو کیسے حل کیا جائے اس طرف توجہ نہیں کی گئی، پورے بر صغیر میں نہیں کی گئی اور بھی کہیں نہیں کی. جہاں جہاں اردو ہے وہاں کا یہ مسئلہ ہے. تو اخبار والے کیا کریں، ان کی تو روز کی ضرورت ہے بیچاروں کی. تو انہوں نے بھاجپا، ماکپا، UNO اس طرح لکھنا شروع کیا ہندی کی نقل میں. جی. ٹھیک ہے، جب کچھ نہیں ہوتا یہی کرنا چاہیے. لیکن اس سے جو دشواری پیدا ہوتی ہے، پاکستان میں 2008 میں الیکشن ہو رہا تھا، دو جماعتیں لڑ رہی تھیں، مسلم لیگ نواز اور مسلم لیگ قائد اعظم. جی. اب ہندی والوں نے تو مسلم لیگ کو منہ لکھا اور لی لکھا. اردو میں تو ملا کے لکھتے ہیں، تو وہ تو مولی اور گاجر پڑھا جائے گا. تو وہ کیا کرتے قریب، چنانچہ وہاں انہوں نے جو حل نکالا اسی کی نقل یہاں بھی ہو گئی. انہوں نے لکھا لیگ نواز، لیگ
قائد. جی. لیکن یہ حل نہیں ہے مسئلے کا. انہوں نے کام چلا لیا, فوری طور پر ایک راستہ نکل آیا. اب یہ مخففات کا کتنا بڑا مسئلہ ہے, لیکن جو ادارہ زبان کا کام کرنے کے لیے بنا, وہ اس کام کو کرنے کے بجائے یا بر صغیر میں اور اب تو اردو کی بستیاں پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں, نئی نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں, تو جو نئی نئی اصطلاحات وضع ہو رہی ہیں یا جو پرانی اصطلاحات ڈھونڈ کے نکالی جا رہی ہیں, ان کے بیچ معیار بندی کا جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہے. تو آپ اگر سارے ادارے ہمارے مشاعرے کرتے رہیں اور سارے ادارے افسانوی مجموعے چھاپتے رہیں, تنقید کی کتابیں چھاپتے رہیں, وہ بھی ضروری ہے, لیکن تقسیم کار ہونا چاہیے. جو ادارہ جس کام کے لیے بنا اس کو وہی کرنا چاہیے, اور وہ جو نہیں کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے اردو زبان کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے. بالکل. اور جو نہیں کیا جا رہا ہے اسے کرنے کے لیے کوئی ادارہ سامنے نہیں آ رہا ہے. یہ نہیں کہ ایک ادارے نے ایک دوسرے مقصد کو اپنا لیا تو اس مقصد کو جس کے لیے وہ ادارہ بنا تھا اس پر کوئی اور کام کر رہا ہو, یہ نوبت بھی نہیں ہے. نہیں تو اس سے شاید تھوڑی سی یہ کمی پوری ہو جاتی. بہرحال آپ کا تعلق دراصل آپ سے جو یہ اس نوعیت کے سوالات یا جانکاریاں میں لینا چاہ رہا ہوں, وہ آپ چونکہ مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے بھی جڑے رہے, پھر آپ انڈین انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن اور ایسے تمام اداروں سے جڑے رہے ہیں جہاں ان تمام باتوں کی کافی اہمیت ہے, اس پر غور کیا جاتا ہے, گفتگو ہوتی ہے. تو ابھی بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں, جیسا کہ آپ نے خود فرمایا گفتگو میں کہ ادبی کتابوں کی اشاعت اور ایونٹس کرنا, یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن جو بنیادی کام کس سطح پر ہونے چاہیے اور کس نوعیت کے ہونے چاہیے, ان کے بارے میں بہت سنجیدگی سے شاید غور نہیں کیا جا رہا ہے, یا اگر غور کیا جا رہا ہے تو وہ عام لوگوں تک باتیں نہیں پہنچ پا رہی ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہو کہ کیا ہو سکتا ہے اور ابھی کیا ہو رہا ہے اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے اور کیا امکانات بن سکتے ہیں, تو اس پر روشنی ڈالیں. کیونکہ اصطلاحات سے بات شروع ہوئی تھی, اس لیے میں اس کا آغاز بھی اصطلاحات سے ہی کرتا ہوں, اسی کی مثال سے. اب دیکھیے, آزادی کے بعد پورے بر صغیر میں, یہاں بھی اور پاکستان میں بھی, یہاں ترقی اردو بورڈ کے ذریعے اور وہاں مقتدرہ کے ذریعے اور بعد میں سائنس بورڈ کے ذریعے اصطلاحات کو جمع کرنے, وضع کرنے اور ان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے چھاپنے, کتاب کی شکل میں چھاپنے کا سلسلہ شروع ہوا. بڑی اچھی بات تھی. اور اس وقت تو ترقی اردو بورڈ جب قائم ہوا تو اس کی حیثیت اندھیرے میں ایک چراغ کی تھی. ترقی اردو بیورو ہوا کرتا تھا, بورڈ تھا, اس کے دفتر کو بیورو کہتے تھے, جی, جس کا نام اب NCPUL ہے, نیشنل کونسل آف فار پروموشن آف اردو. تو بہت بڑا کام تھا, اور وہ کام تقریباً 2 دہائی تک چلتا رہا. 18 کمیٹیاں بنائی گئیں مختلف مضامین کی, اور اس میں اس زمانے میں ایسے لوگ زیادہ تعداد میں تھے جن کی نہ صرف زبان اردو تھی بلکہ وہ اردو کے ماہر تھے اور کسی الگ مضمون میں کو پڑھاتے تھے یا اس میں کام کرتے تھے. کوئی ریاضی پڑھا رہا ہے, کوئی فزکس پڑھا رہا ہے, کوئی نفسیات پڑھا رہا ہے. بڑا اچھا کام ہوا. ملٹی ڈسپلن لوگ, ملٹی ڈسپلن, اور اردو والے تھے. جی, ان کی تعداد اب کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس زمانے میں وہ ساری اصطلاحات یہاں بھی وضع کی گئیں, وہاں بھی وضع کی گئیں. وہاں تو بلکہ تقریباً 2.5 لاکھ اصطلاحات انہوں نے جمع کر کے چھاپی الگ الگ اداروں سے, جو میرے پاس جمع ہیں ان کی جو اصطلاحات. جی. لیکن دقت یہ ہوئی کہ درمیان میں کوئی تال میل نہیں تھا. اس وقت تو صرف 2 ملکوں کا مسئلہ تھا. اب تو یورپ میں بھی کام ہوتا ہے اور جگہوں پر بھی کام ہوتا ہے. ان کے درمیان تال میل کی کوئی صورت بوجوہ پیدا نہیں ہو سکی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک کمیشن ہوتا کوئی ایسا, جو اس زمانے میں تو 2 ملکوں کا معاملہ تھا اور اب بین الاقوامی سطح پر کرنے کی ضرورت ہے, کہ وہ اس کی معیار بندی کرتا. ایک ہی اصطلاح ہے انگریزی کی, اس کے لیے اگر ہم یہاں کچھ استعمال کر رہے ہیں, وہاں کچھ استعمال کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے بہت افراتفری پیدا ہو رہی ہے. کوئی یہاں ہم کچھ لکھ رہے ہیں, وہاں کچھ لکھ رہے ہیں. تو ایک تو بہت ضروری معیار بندی آ رہی ہے, معیار بندی کی بڑی ضرورت ہے, اور وہ کام کیا جانا چاہیے. جی. اب جیسے کسی زمانے میں ایک ادارہ ہوا کرتا تھا, سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز, اب بھی ہے. اس زمانے میں اس کا کافی ایک بڑی تاریخ رہی ہے جو کام کیے گئے ہیں. جی. تو اس نوعیت کے ادارے جو کام کر رہے ہیں
ان سے آپ کے اطمینان کا جو معاملہ ہے وہ کس حد تک ہے؟ دیکھیے، جو سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز ہے، جو 60 کی دہائی میں قائم کیا گیا تھا میسور میں پہلی بار، اور جس میں ڈی پی پٹنائک صاحب ڈائریکٹر بنائے گئے تھے پہلے، ابھی زندہ ہیں، سرگرم ہیں، 90 کے آس پاس ان کی عمر ہو گئی ہے، بہت کام کر رہے ہیں. ہر سال اڑیسہ میں ایک لینگویج نیشنل لینگویج کانفرنس کراتے ہیں، میں بھی شریک ہوا اس میں ان کی دعوت پر. تو وہاں انہوں نے جو بنیاد ڈالی وہ بڑی اچھی تھی، اور اس کی شاخیں کھولی گئیں. اس میں اردو کے لیے ایک زمانے میں سولن میں کام شروع ہوا، اس کی ایک شاخ میں اب لکھنؤ میں کام ہو رہا ہے. لیکن بہت بنیادی بہت سے مسائل ہیں جن کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے. صورت یہ ہے کہ اب تک اردو زبان کو پڑھانے کے سلسلے میں جو قاعدے بننے چاہیے مختلف نوعیت کے، یعنی ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ اردو جاننے والا بچہ ہے جس کے گھر میں اردو بولی جاتی ہے، فارسی کا بھی عمل دخل ہے، اسے اردو سکھانی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بچہ بہار سے آ رہا ہے، وہ بھوجپوری علاقے کا ہے. تیسرا بچہ مہاراشٹر سے آ رہا ہے. ایک شخص کی عمر 20 سال ہے یا 40 سال ہے، وہ اردو سیکھنا چاہتا ہے. ایک بچہ تیسری زبان کی حیثیت سے اردو پڑھنا چاہتا ہے، ایک بچہ دوسری زبان کی حیثیت سے اردو پڑھنا چاہتا ہے. تو ان کے لیے الگ الگ جو کتابیں بنائی جانی چاہیے، اس میں کچھ کوشش تو این سی آر ٹی نے کی ہے، جی، کچھ کوشش سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز نے بھی کی تھی. لیکن دقت یہ ہے کہ جو اس کے لیے گراؤنڈ ورک کیا جانا چاہیے، مثلا الفاظ کی فریکوینسی، میں ایک زمانے میں پرائمر بنا رہا تھا تو مجھے دقت یہ ہوئی کہ فریکوینسی کیسے ڈھونڈیں. مثلا فرض کیجئے کہ یونیسکو کی سفارش کے مطابق ہم یہ چاہتے ہیں کہ نئے لفظ کو کسی سبق میں پیش کیے جانے اور پرانے الفاظ جو سکھائے جا چکے ہیں ان کی تکرار کے درمیان تناسب کیا ہو، ایک 8 کا ہو، ایک 4 کا ہو، ایک 10 کا ہو. تو نیا لفظ ہم اگر انتخاب کر رہے ہیں کون سا شامل کیا جائے تو ہمیں پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا استعمال، اس کے استعمال کی فریکوینسی اردو میں کیا ہے. جی، ہم کس سطح تک، اگر فرض کیجئے ہم چاہتے ہیں بچہ اخبار میں جو اصطلاحات یا الفاظ ہیں ان سے پہلے واقف ہو، تو ہم نے اس کو جمع نہیں کیا، ہم نے اس کی فریکوینسی نہیں نکالی ہے کہ کون لفظ کتنا زیادہ مستعمل ہے. اس طرح کے بہت سے کام ہیں بنیادی جن کو کیا جانا چاہیے، اور اگر نہیں کیا جا رہا ہے تو آپ ایک اچھا پرائمر نہیں بنا سکتے ہیں، ایک ایسی لغت نہیں تیار کر سکتے ہیں جس میں پہلی سے 12ویں تک استعمال میں آنے والی سارے الفاظ اور ساری اصطلاحات آئیں. جیم کولین نے ایک چھوٹی سی ڈکشنری نکالی تھی جی، جو اب بھی ملتی ہے، جو طالب علمی کے زمانے میں ہماری جیبوں میں ہوا کرتی تھی. اس میں تقریباً ہماری ضرورت کے سارے الفاظ مل جاتے تھے. ہم یہ اس لیے نہیں بنا پاتے کہ ہمیں یہ پتا نہیں کہ 12ویں تک کن الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے، کتنے الفاظ، وہ کون کون سے الفاظ ہیں، کون کون سے اصطلاحات. ریسرچ نہیں ہوا اور لوگوں نے کام کر کے وہ ریسرچ ڈیو ہے. جی، اسی طرح اعراب کی بات ہو رہی تھی. جی، اعراب کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو پنکچویشن کا جو نظام انگریزی نظام کے سانچے میں فورٹ ولیم کالج کے زمانے میں ڈھالا گیا، وہ بالکل انگریزی نہیں تھا. انہوں نے اعراب تو قرآن شریف کے اعراب سے لیا، جی، اور اس بنیاد پر تیار کیا، لیکن امپرووائزیشن کیا. اور پنکچویشن کے معاملے میں انہوں نے انگریزی پنکچویشن سے استفادہ کر کے اس کو اردو کے لسانی خراج پر چڑھایا. لیکن زمانہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے اور اس میں بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کو اپڈیٹ کرنے کا کام نہیں ہوا. تو اگر روایتیں اپڈیٹ نہیں کی جائیں گی جی، تو وہ زندہ نہیں رہیں گی. ظاہر ہے ان پر کام مستقل ہوتا رہنا چاہیے. ادروائز دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اب سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی اس سلسلے میں پیش رفت کرے، کوئی کام کرے، خود سے جب تک اس کام کو شروع نہ کیا جائے. اس میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ اب جو زمانہ ہے، جو آپ نے جیسا فرمایا تھا کہ پہلے بچے آتے تھے وہ فارسی کے پس منظر سے آتے تھے، فارسی جانتے تھے، اس لیے ان کو خودکش اور خودکش میں فرق معلوم تھا کہ کشیدن اور کشتن کا کہاں استعمال ہوا ہے، اور اب نہیں آتے. تو اب جو زمانہ ہے اس کے مطابق بولیوں سے جو ہمارا رشتہ ہونا چاہیے اور اس سے جو استفادہ کیا جانا چاہیے وہ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں تو بہت سے مسائل پیدا. میں ایک مثال اصطلاح کی دیتا ہوں. جی، ایک اصطلاح ہے آئس.
ایک ہے اسنو اور ایک ہے فراسٹ. تینوں تین چیزیں ہیں. تین چیزیں ہیں بے شک. پہاڑی علاقے کے لوگ جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. ہم تینوں کے لیے برف لکھتے ہیں. کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم کشمیری میں, ڈوگری میں یا پہاڑی علاقوں میں جو بولیاں بولی جاتی ہیں ان میں ہم تلاش کریں؟ بہت عمدہ تجویز ہے بے شک. نہیں تلاش کرتے. میں آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں جو سامنے کی ہے, جو ہمیں معلوم ہے, ہم اس سے کتراتے ہیں اس لیے کہ ہمارا مزاج جدید زمانے کا بننے کے لیے تیار نہیں ہو پا رہا ہے. ایک لفظ ہے سگنیچر اور دوسرا لفظ ہے انیشیل. سگنیچر کے لیے دستخط ہمارے ہاں ہے جی. انیشیل کے لیے وہ کہیں گے چھوٹا دستخط فلاں ڈھمکا. اسی شہر میں جب میں اس شہر میں آیا 1973 میں, تو تب سے میں نے یہاں کے پنجابیوں کو گھگھی کا لفظ بولتے سنا اس کے لیے. جی. تو گھگھی میں کیا برائی ہے؟ ہم پنجابی سے ہمارا پرانا رشتہ ہے. اردو, ہندی اور پنجابی کی بنیاد, لسانی بنیاد ایک ہے. ہم گھگھی کو کیوں نہیں اپنا سکتے؟ اور زبانی اشتراک تو زبانوں کا ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. مستمل ہے یہ لفظ. جی. ہوا یہ ہے کہ ہم نے مختلف ہندوستانی زبانوں سے اور بولیوں سے جو رشتہ استوار کیا جانا چاہیے اس میں کوتاہی برتی. اس وجہ سے بھی دشواریاں ہیں. خاطر خواہ استفادہ نہیں ہو پایا. جو چیزیں ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں ان کا صحیح استعمال نہیں ہو پایا, جو ہماری دوسری زبانوں میں بہت مستعمل ہیں, جو چیزیں, جو الفاظ, جو اصطلاحات. جو جاگیردارانہ عہد کی معیار بندی تھی, ہم اس معیار میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پا رہے ہیں. یعنی تب معیار یہ تھا کہ جو قلعہ معلیٰ کی زبان ہے وہ سب سے اچھی ہے. جی. اس کے بعد جو ہمارے تہذیبی مراکز ہیں ان کی زبان ہے جس کی تقلید کی جانی چاہیے. اس جمہوری دور میں جب اردو والے مختلف بولیوں کے پس منظر سے آ رہے ہیں تو ان کی جو اپنی بولیاں ہیں ان میں اور جو ہماری معیاری زبان ہے اس میں کیسے رشتہ بنایا جائے, ان میں ہم آہنگی کیسے پیدا کی جائے اور ان کا رس لے کے ہم کیسے اپنی زبان کو زیادہ مضبوط بنائیں, بہتر بنائیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس پر کام کیا جانا چاہیے. افسوس اس بات کا ہے کہ وہ ادارے جن کو یہ کرنا چاہیے وہ بھی مشاعرے اور ادبی کتابوں کے چھاپنے میں لگ گئے ہیں. دراصل ہمارے یہاں وہی دقت ہے کہ ہمارے یہاں ہر ادارہ ہر کام کرنا چاہتا ہے. جی, اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا پہلے بھی. یقیناً جیسے آپ ایک جذبے کے ساتھ آئے اور ایک کام کی شروعات کی آپ نے, یہ سوچے بغیر کہ اس سے آپ کو حاصل کیا ہو رہا ہے یا آپ کو کوئی امداد کس طرح کی مل رہی ہے, کس طرح کی نہیں مل رہی ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سے ایک طرح کی ترغیب ملے گی ہمارے سننے والوں کو بھی, اور ہمارے جو عالم اور دانشور زبان کے ہیں اور جو زبان کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں, ماہرین لسانیات ہیں, وہ اس سلسلے میں کچھ پیش رفت کریں گے اور کوئی نہ کوئی بہتر صورت دن بدن سامنے آتی رہے گی. ہر چند کے اس میں تھوڑا وقفہ بھی لگ سکتا ہے, ہو سکتا ہے. بہرحال آپ تشریف لائے اور بہت ہی مفید باتیں کی آپ نے, اپنا قیمتی وقت دیا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ہم بھی آپ کے بہت شکر گزار ہیں, اس لیے کہ آپ کے ذریعے یہ بات لاکھوں لوگوں تک پہنچے گی کہ اصطلاحات.com کے نام سے کوئی ویب سائٹ ہے جس پر وہ انگریزی اصطلاحات کا اردو متبادل ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ نے یہاں بلایا اور اپنی بات کو لاکھوں سامعین تک پہنچانے کا موقع دیا, اس کے لیے میں بھی آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. نوازش. بہت شکریہ.